آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شراکت داری کا جائزہ لے رہی ہیں جس سے اکثر دنیا کی سب سے عظیم دوستی کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا تعلق۔ لیکن آج ہم اسے صرف دوستی کے طور پر نہیں دیکھیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے ایک اسٹریٹجک اتحاد کے طور پر دیکھنا میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا۔ ایک ایسی پارٹنرشپ جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ صحیح۔ یہ صرف جذباتی لگاؤ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے آپ دیکھیں گہری نفسیات، غیر متزلزل اعتماد اور ایک بہت بڑا ویژن کام کر رہا تھا۔ اور یہی تو نکتہ ہے۔ ہاں، آج ہمارا مقصد اسی تعلق کی گہرائی میں اترنا ہے۔ ہم ظہیر احمد میر کی کتاب حضرت ابوبکر صدیق ایمان میں قیادت اور دیانت کو بنیاد بنا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس رشتے کی بنیادیں اتنی مضبوط کیوں تھیں۔ جی تو چلیں اس بات سے شروع کرتے ہیں جو سب سے بنیادی سوال ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے ان کا رشتہ کیسا تھا، اور وہ کون سی چیز تھی جس نے اس رشتے کو ایک لمحے میں ذاتی دوستی سے ایک عالمی مشن کی بنیاد بنا دیا؟ 40 سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ 40 سال؟ جی، وہ صرف دوست نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے کردار کے گواہ تھے۔ دونوں ہی مکہ کے معاشرے میں اپنی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کے درمیان کوئی کاروباری مجبوری یا خاندانی دباؤ نہیں تھا، یہ خالصتاً باہمی احترام پر مبنی تعلق تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 40 سال کا ڈیٹا موجود تھا۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا اصول سامنے آتا ہے۔ عظیم مقاصد کے لیے صرف جذباتی لگاؤ کافی نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر کا یقین کیلکولیٹڈ ٹرسٹ، یعنی سوچے سمجھے اعتماد کی بہترین مثال ہے۔ اچھا۔ انہوں نے 40 سال تک ایک شخص کے کردار کو ہر طرح سے پرکھا تھا۔ یہ ایک طویل مدتی ڈیو ڈیلیجنس تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی جب وہ لمحہ آیا تو ان کے لیے یہ کوئی چھلانگ نہیں تھی بلکہ ایک منطقی قدم تھا۔ بالکل۔ ان کے پاس 4 دہائیوں کا ثبوت تھا جو بتا رہا تھا کہ یہ سرمایہ کاری ڈوب نہیں سکتے۔ اسی لیے جب پیغمبر اسلام نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو انہیں ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ ایک لمحے کی بھی نہیں؟ جی۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا اس کا ثبوت کیا ہے۔ ان کا جواب سیدھا تھا، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ذاتی دوستی ایک نظریاتی اتحاد میں بدل گئی۔ واہ! اب یہ 2 دوستوں کا نہیں بلکہ ایک پیغمبر اور ان کے سب سے پہلے سب سے مضبوط حمایتی کا معاملہ بن گیا۔ اور اس اعتماد کا اظہار ہمیں پیغمبر اسلام کی طرف سے بھی نظر آتا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل یعنی جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ یہ بہت ہی طاقتور الفاظ ہیں۔ بہت زیادہ۔ اور اس میں ایک باریکی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ خلیل کا درجہ جو ہے نا، وہ محبت اور قربت کی انتہا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ صحیح۔ تو پیغمبر اسلام کا یہ کہنا کہ اگر میں بناتا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں یہ مقام صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن اگر انسانی سطح پر اس کا کوئی حقدار ہوتا تو وہ صرف اور صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے مقام پر ایک الہی مہر تھی۔ جی، یہ صرف ایک جذباتی بیان نہیں، یہ ایک طرح سے ان کے مقام کا باضابطہ اعلان ہے۔ تو یہ اعتماد صرف الفاظ تک تو محدود نہیں رہا ہوگا، اس کی کوئی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑی ہوگی، ہے نا؟ اور کیا قیمت ادا کی؟ یہ اعتماد فوری طور پر آزمائش میں ڈالا گیا۔ اسے عمل سے، قربانی سے اور ہر اس چیز سے ثابت کرنا پڑا جو ایک انسان کے پاس ہوتی ہے۔ یہیں سے اس رشتے کا عملی پہلو شروع ہوتا ہے جو کسی کو بھی حیران کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان قربانیوں کی بات کرتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ دے دیا، لیکن حقیقی معنوں میں سب کچھ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت مطلق بات لگتی ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب کچھ کوئی ایک بار کا عطیہ نہیں تھا۔ یہ اپنے تمام احساسوں کو ایک مقصد کے لیے مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام تھا۔ آپ انہیں اسلام کا پہلا اینجل انویسٹر سمجھ سکتے ہیں۔ اینجل انویسٹر؟ یہ دلچسپ ہے۔ جی، جب ایک موقع پر پیغمبر اسلام نے چندے کی اپیل کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر آئے۔
یہ سوچ کر کہ آج وہ سبقت لے جائیں گے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اور وہ مشہور واقعہ جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول۔ یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کو بھی اسی بھروسے پر چھوڑ دیا ہے جس پر آپ خود قائم ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف مالی قربانی نہیں تھی، یہ سماجی اور سیاسی سرمایہ کی بھی قربانی تھی۔ مثال کے طور پر ان غلاموں کو آزاد کروانے کا عمل جن پر اسلام لانے کی وجہ سے ظلم ہو رہا تھا۔ حضرت بلال کی مثال؟ جی، حضرت بلال کی مثال سب سے نمایاں ہے۔ امیہ بن خلف انہیں مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یا تو اسلام چھوڑ دو یا اسی طرح مر جاؤ۔ تو یہ صرف ایک مالی لین دین نہیں تھا کہ پیسے دیے اور ایک غلام خرید لیا، یہ تو مکہ کے پورے سماجی اور معاشی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا۔ یہ صرف انسانی ہمدردی نہیں تھی، یہ ایک کھلا اعلان جنگ تھا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نزدیک انسان کی قدر اس کی آزادی اور ایمان سے ہے، نہ کہ اس کی غلامی سے۔ مطلب آپ ایک طاقتور سردار کی ملکیت میں مداخلت کر رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ مول لینا تھا۔ بہت بڑا۔ اور انہوں نے حضرت بلال، حضرت ابو فکیہ اور درجنوں دوسرے غلاموں کو بھاری قیمتیں ادا کر کے آزاد کروایا۔ یہ ایک منظم کوشش تھی جس کا مقصد اس نئے دین کے پیروکاروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ وہ غیر متزلزل حمایت کا ایک ستون بھی تھے۔ جب ہر کوئی شک کر رہا تھا، جب طاقتور لوگ مذاق اڑا رہے تھے، تب ایک آواز تھی جو ہمیشہ کہتی تھی آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے نفسیاتی اثر کا اندازہ لگائیں۔ جب آپ ایک نیا اور انقلابی نظریہ پیش کرتے ہیں تو سب سے بڑی جنگ باہر سے زیادہ اندر کی ہوتی ہے۔ آپ کو خود پر یقین رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ ایسے میں اگر آپ کا سب سے قریبی ساتھی بھی متزلزل ہو جائے تو مشن وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ چٹان تھے جو پیغمبر اسلام کے لیے اعتماد کا بیرونی ذریعہ تھے۔ جب لوگ انکار کرتے وہ تصدیق کرتے، اور جب لوگ ساتھ چھوڑتے وہ اور مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے۔ جی، اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، میرے اوپر کسی کا مال اور صحبت اتنا احسان مند نہیں جتنا ابو بکر کا ہے۔ یہ کسی قرض کا اعتراف نہیں بلکہ ایک شراکت داری کا اعتراف ہے۔ تو ہم نے اعتماد کی بنیاد اور قربانی کی سرمایہ کاری کو دیکھ لیا، لیکن یہ شراکت داری برہان کے وقت کیسے کام کرتی تھی، خاص طور پر ان لمحوں میں جب بقا کا سوال ہو؟ ہاں، اور یہیں پر یہ رشتہ اپنی بلندی پر نظر آتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دو واقعات کلیدی ہیں۔ پہلا، پیغمبر اسلام کی آخری بیماری کے دوران نماز کی امامت کا معاملہ۔ جی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے مسجد جانے سے قاصر تھے تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میرے والد نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر رو پڑیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اصرار کیا۔ کیا یہ صرف ایک متبادل کا انتظام تھا یا اس میں کوئی گہرا پیغام تھا؟ یہ صرف ایک متبادل نہیں تھا، یہ ایک طرح سے جانشینی کی طرف ایک بہت واضح اور عوامی اشارہ تھا۔ مسلمانوں کے معاشرے میں نماز کی امامت صرف ایک مذہبی رسم نہیں، یہ قیادت کی علامت ہے۔ صحیح۔ پیغمبر اسلام کی موجودگی میں کسی کا امامت کے لیے آگے بڑھنا ناقابل تصور تھا۔ آپ کا صرف حضرت ابو بکر پر اصرار کرنا امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ میرے بعد قیادت کا فطری حق کس کا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے قیادت کی منتقلی کا عمل تھا جو بہت حکمت کے ساتھ کیا گیا۔ بالکل، اور دوسرا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ ڈرامائی ہے، ہجرت کا سفر اور غار ثور کا قیام۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے نازک لمحہ تھا۔ جی۔ دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے، اور اس سفر میں، اس شدید خطرے اور تنہائی کے عالم میں آپ کے ساتھ صرف ایک شخص تھا، حضرت ابو بکر۔ اور قرآن نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت، جب وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان الفاظ کے وزن پر غور کریں۔ اللہ خود حضرت ابو بکرن کی صحابیت کی گواہی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے اس جملے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک سطح پر یہ تسلی ہے، لیکن گہری سطح پر یہ بحران میں قیادت کا ایک ماسٹر کلاس ہے۔ ایک لیڈر کا سب سے پہلا کام
اپنی ٹیم کو خوف اور مایوسی سے نکالنا ہوتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ تو یہ صرف روحانی طاقت نہیں تھی بلکہ ذہنی مضبوطی کا بھی امتحان تھا۔ بالکل، اور الفاظ پر غور کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مانا یعنی ہم دونوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہاں بھی شراکت داری کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ صحیح۔ وہ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہم اس میں اکیلے نہیں ہیں، ہم ایک یونٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک تیسری سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ صرف تسلی نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک حوصلہ افزائی ہے۔ اور یہ اعتماد یک طرفہ نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال واقعہ معراج ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے راتوں رات آسمانوں کے سفر کی بات کی تو یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک ناقابل یقین دعویٰ تھا۔ ناقابل یقین ہی نہیں، یہ مخالفین کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی کو بھی ان کے خلاف کر دیں گے۔ وہ بھاگے بھاگے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور طنزیہ انداز میں پوچھا، کیا تم اپنے دوست کی یہ بات بھی مانو گے؟ جی، اور یہاں حضرت ابوبکر کا جواب اس رشتے کی بنیاد کو واضح کرتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، انہوں نے پلٹ کر سوال پوچھا، کیا انہوں نے یہ فرمایا ہے؟ اچھا۔ جب لوگوں نے کہا ہاں تو ان کا جواب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، میں تو صبح شام ان کی بتائی ہوئی آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس ایک لمحے نے مخالفین کی پوری حکمت عملی کو ناکام بنا دیا۔ بالکل، جس واقعے کو وہ شک پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، وہ حضرت ابوبکر کے یقین کی وجہ سے ایمان کی مضبوطی کی دلیل بن گیا۔ اسی دن انہیں صدیق کا لقب ملا۔ یعنی سچائی کی سب سے زیادہ تصدیق کرنے والا۔ جی، وہ صرف ایک پیروکار نہیں تھے، وہ پیغمبر کے پیغام کے سب سے بڑے ویلیڈیٹر یعنی تصدیق کنندہ تھے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو یہ کیا تصویر بنتی ہے؟ یہ رشتہ ایک گہری ذاتی دوستی سے شروع ہوا جو 40 سال کی کردار شناسی پر مبنی تھی، پھر یہ ایک نظریاتی اتحاد میں بدلا، اور آخر کار یہ ایک ایسی روحانی اور عملی شراکت داری بن گئی جس نے تاریخ کے نازک ترین موڑوں میں ایک پوری تحریک کو سہارا دیا۔ بالکل، اگر ہم اس تعلق کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ قیادت اور پیروی کا ایک لازوال ماڈل پیش کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک عظیم ویژن رکھنے والے لیڈر کو ہمیشہ ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف اس کے ویژن پر یقین رکھے بلکہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی ذات سے بھی زیادہ اہم سمجھے۔ صحیح۔ حضرت ابوبکر نے یہ ثابت کیا کہ سچا پیروکار وہ نہیں ہوتا جو لیڈر کے پیچھے چلتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے خواب کو اپنا خواب بنا کر، اس کے بوجھ کو اپنا بوجھ سمجھ کر، اور اس کے مشن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر۔ بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے درکار اعتماد، وفاداری اور شراکت داری کی ایک لازوال مثال ہے۔ اور یہ ہر دور کے لیے ایک رہنما اصول ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، سیاست ہو یا کوئی سماجی تحریک ہو، ایک ویژنری اور ایک عمل کرنے والا مل کر ہی تاریخ بناتے ہیں۔ آج کے اس گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑنا چاہیں گے۔ کوئی بھی انسانی رشتہ ذاتی پسند اور محبت سے آگے بڑھ کر جب ایک مشترکہ نظریاتی مقصد کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے تو اس میں وفاداری اور قربانی کی کیا حدود رہ جاتی ہیں، اور کیا ایسا تعلق اس مقصد کے حاصل ہو جانے یا ختم ہو جانے کے بعد بھی اسی شدت سے قائم رہ سکتا ہے؟ اور ان کے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو تعلق تھا۔ جی، ہمارے سامنے ظہیر احمد میر کی کتاب حضرت ابوبکر صدیق ایمانی قیادت اور مصنوعی ذہانت کے دور میں دیانت کے کچھ اہم اقتباسات ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ اس دوستی کے جوہر کو سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا کہ آج کے لیے اس میں کیا اسباق ہیں۔ بالکل، تو چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی، اچھا، جب بھی اس دوستی کا ذکر ہوتا ہے نا تو لوگ فوراً ہجرت اور غار ثور والے واقعے پر چلے جاتے ہیں۔ جی، وہ ایک بہت نمایاں واقعہ ہے، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس تعلق کی بنیادیں اس سے کہیں زیادہ گہری اور ذاتی تھیں۔ یہ صرف ایک مشن کی شراکت داری نہیں تھی۔ اس میں احترام تھا، اعتماد تھا
اور ایک گہرا روحانی تعلق تھا۔ جیسے ایک مثال جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہا سے کروانا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ اس دور کے سماجی ڈھانچے میں اگر دیکھیں تو یہ صرف دوستی کو مضبوط کرنے کا اشارہ نہیں تھا، یہ تو دو خاندانوں کو ایک ایسے بندھن میں باندھنے کا اعلان تھا جو خون کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کو صرف ایک ساتھی نہیں بلکہ اپنے خاندان کا حصہ سمجھتے تھے۔ یہ اعتماد کی وہ بلند ترین سطح تھی جو کسی کو دی جا سکتی ہے۔ اور یہ تعلق صرف ذاتی سطح تک محدود نہیں تھا، ہے نا؟ اس کا تو عوامی سطح پر بھی برملا اظہار کیا جاتا تھا۔ جی بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا سب سے بڑا مددگار اور ساتھی قرار دیا۔ لیکن ایک واقعہ جو مجھے ہمیشہ بہت علامتی لگتا ہے وہ مسجد نبوی کے دروازے والا واقعہ ہے۔ جی ہاں، اور اس واقعے کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، مسجد نبوی اس وقت صرف عبادت گاہ نہیں تھی۔ وہ تو ریاست کا مرکز تھی۔ بالکل، پارلیمنٹ، کمیونٹی سینٹر، سب کچھ وہی تھی۔ اور کئی اہم صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلتے تھے۔ صحیح۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد میں کھلنے والے باقی تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا جائے، تو یہ ایک غیر معمولی اور بہت واضح پیغام تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس سے دوسرے سینئر صحابہ میں کوئی حساسیت پیدا نہیں ہوئی ہوگی؟ ظاہر ہے وہاں اور بھی بہت قابل احترام ہستیاں تھیں۔ یقیناً یہ سوال ذہن میں آتا ہے، لیکن اس فیصلے کی خوبصورتی اس کی علامتی حیثیت میں تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ باقی صحابہ کی اہمیت کم ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ مستقبل کے لیے ایک بہت واضح اشارہ تھا۔ اچھا، پیغام یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، ان کی غیر موجودگی میں بھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسجد سے یعنی جماعت کے مرکز سے تعلق قائم رہے گا۔ یہ صرف ایک دروازہ کھلا رکھنے کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ مستقبل کی ذمہ داریوں کی طرف ایک اشارہ تھا۔ بالکل، ایک خاموش لیکن سب کے لیے قابل فہم اشارہ۔ یہ بتانے کا ایک طریقہ تھا کہ تسلسل کہاں سے آئے گا۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی یہ صرف ذاتی محبت کا اظہار نہیں تھا بلکہ ان کے مرتبے کا، ان کی حیثیت کا ایک عوامی اعلان تھا۔ جی بالکل ویسے ہی جیسے انہیں صدیق کا لقب دینا، یعنی سچ کی تصدیق کرنے والا۔ اور صدیق کے لقب کے پیچھے جو واقعہ ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس وقت کا ماحول سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام ایک نئی تحریک تھی، اور طرف سے مخالفت تھی۔ مخالفت، شکوک و شبہات، اور واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ تھا جو اس وقت کے مادی تصورات سے بالکل بالاتر تھا۔ مطلب یہ ایک بہت بڑا ایمانی امتحان تھا۔ صحیح۔ اس نازک موقع پر جب بڑے بڑے مخالفین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا اور شاید کچھ قریبی ساتھی بھی تذبذب کا شکار ہو سکتے تھے، اس وقت ایک شخص کا بغیر کوئی دلیل مانگے، بغیر ایک لمحے کا توقف کیے کھڑے ہو جانا، اور کہنا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہے۔ جی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ صرف تصدیق نہیں تھی۔ یہ تو ایک طرح سے تحریک کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے مترادف تھا۔ بالکل، یہ ایک سیاسی اور روحانی بحران کو ٹالنے کے مترادف تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ ایک جملہ اس متزلزل لمحے میں ایک چٹان بن گیا۔ اسی لیے صدیق کا لقب صرف ایک اعزاز نہیں رہا۔ نہیں، وہ ان کے کردار کی تعریف بن گیا، ان کے غیر متزلزل یقین کی دائمی گواہی۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں جب وہ بیمار تھے، جب وہ مسجد نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ یہ اسلامی معاشرے کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ قیادت کا اگلا اہل کون ہے۔ تو جب ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، امامت، صدیق کا لقب، مسجد کا دروازہ، تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ یہ صرف دوستی نہیں تھی، یہ اعتماد تھا، یہ کردار کی مضبوطی تھی، اور ایک ایسی وفاداری جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس سب کا ہماری زندگیوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ عظیم دوستی، یہ بے مثال اعتماد ہمیں آج کیا سکھا سکتا ہے؟
ظاہر ہے یہ صرف تاریخی واقعات تو نہیں ہیں۔ یقیناً، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں نا، تو اس رفاقت میں جدید دور کے لیے کم از کم 5 بہت اہم اور گہرے اسباق پوشیدہ ہیں۔ اچھا؟ یہ وہ اصول ہیں جو آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں جتنے 1400 سال پہلے تھے۔ تو پہلا نقطہ صرف یہ نہیں کہ اچھے دوست چنیں، بلکہ یہ ہے کہ دوستی کو ایک کردار کی بھٹی سمجھا جائے۔ مطلب کیا ہماری دوستیاں ہمیں بہتر بنا رہی ہیں یا ہماری کمزوریوں کو ہوا دے رہی ہیں؟ یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے، اور یہ بات صرف روحانی سطح پر نہیں، نفسیاتی سطح پر بھی درست ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے نا، کیا آپ ان 5 لوگوں کی اوسط ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ بالکل وہی صحبت شخصیت بناتی ہے۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی عادات آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک اچھے کردار کا دوست آپ کو اخلاقی طور پر بلند کرتا ہے۔ وہ ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ ہاں، ایک آئینہ بن جاتا ہے، آپ کو بہترین بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس بری صحبت انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے، چاہے اس سے فوری احساس ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک 2 طرفہ عمل تھا، ہے نا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو تقویت دیتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ان کے کردار کو نکھارتی تھی۔ بالکل، یہ ایک 2 طرفہ عمل تھا۔ اور دوسرا نقطہ اسی سے جڑا ہوا ہے، مشکل وقت میں ساتھ دیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن کرنا شاید سب سے مشکل کام ہے۔ جی ہاں، آسان وقت کے دوست تو بہت ہوتے ہیں، اکیلے پڑ جائیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اس اصول کی ایک عملی تفسیر ہے۔ آپ ہجرت کی رات کو ہی دیکھ لیں، غار ثور کے وہ خطرناک لمحات، جی، جب باہر دشمن تلواریں لیے کھڑے تھے اور اندر مکمل بے یقینی تھی۔ اس وقت ان کا سکون صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی۔ یا مکہ کے وہ ابتدائی دن جب مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، وہ ہر محاذ پر ساتھ کھڑے رہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا بحران۔ بالکل، جب ریاست ہل کر رہ گئی تھی، انہوں نے ہی سب کو سنبھالا۔ یہ دوستی میں وفاداری اور استقامت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوستی کی اصل پہچان خوشی میں نہیں بلکہ غم و بحران میں ہوتی ہے۔ اور یہ وفاداری صرف ذاتی سطح پر نہیں تھی، ایسا لگتا ہے کہ ان کی دوستی کا اثر ان دونوں سے باہر نکل کر پوری کمیونٹی پر پڑ رہا تھا۔ بالکل، اور یہ ہمارا تیسرا سبق ہے کہ سچی دوستی صرف ذاتی نہیں ہوتی، وہ معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا؟ جب 2 افراد اعلیٰ مقاصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی دوستی کی جو توانائی ہے وہ صرف ان کے درمیان نہیں رہتی، وہ باہر کی طرف پھیلتی ہے۔ ان کا تعلق، ان کا ایک دوسرے پر اعتماد دوسروں کے لیے ایک مثال بنتا ہے۔ یعنی ان کے مشترکہ اقدامات معاشرے میں مثبت تبدیلی لاتے ہیں۔ جی، یہ دوستی خود غرضی پر نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد یعنی معاشرے کی بھلائی پر مبنی تھی۔ اسی لیے ان کی رفاقت نے اسلام کی ابتدائی جماعت کی بنیادوں کو اس طرح مضبوط کیا جیسے سیمنٹ اینٹوں کو جوڑتا ہے۔ ان کا اتحاد پوری کمیونٹی کے اتحاد کی علامت بن گیا۔ بالکل۔ پچھلے تینوں اسباق کردار، وفاداری اور اخلاق پر تھے، لیکن ایک اور پہلو ہے جو آج کے پوسٹ ٹروتھ دور میں شاید سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے سچائی کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت۔ جی یقیناً یہ چوتھا سبق ہے، اور شاید آج کے لیے سب سے طاقتور بھی، سچ کی حفاظت کرنا۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں سچ، جھوٹ، افواہیں ہیں، ان سب کا ایک سیلاب ہے، یہ نقطہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ آج کل عوامی دباؤ یا سوشل میڈیا ٹرینڈز کے سامنے اپنے اصولوں پر قائم رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بہت مشکل، اور اس پر کتاب کا ایک جملہ ذہن میں گونجتا ہے، جب دنیا ہنستی تھی وہ سچ پر کھڑے رہتے تھے۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب سب آپ کا مذاق اڑا رہے ہوں، جب منطق آپ کے خلاف نظر آ رہی ہو، تب بھی آپ اس شخص اور اس کے پیغام کے ساتھ کھڑے رہے جس پر آپ کو یقین ہے۔ یہی تو کردار کی اصل مضبوطی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ ایک حقیقی دوست اور ایک بااصول انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ یہ صرف حمایت نہیں ہے، یہ گواہی ہے۔ بالکل، یہ گواہی ہے۔ جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں مقبولیت سے زیادہ اہم ہوتی ہیں، اور یہی ہمت معاشروں کو اخلاقی انحطاط سے بچاتی ہے۔ اچھا،
اس سب کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ہم ہمیشہ لیڈر کی بات کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کی، لیکن کیا ایک عظیم لیڈر کے پیچھے ہمیشہ ایک عظیم دوست ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہی ہمارا 5واں اور آخری سبق ہے۔ ایک اچھا ساتھی قیادت کو مضبوط کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ اصول زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، خاندان ہو یا ملک کی قیادت ہو۔ ایک لیڈر کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، وہ اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے ایک ایسے قابل اعتماد ساتھی، ایک ایسے مخلص دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف اس کی حمایت کرے بلکہ ضرورت پڑنے پر ایماندارانہ اور صحیح مشورہ بھی دے، جو یس مین نہ ہو۔ یعنی جو آپ کو وہ بتائے جو آپ کو سننے کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف ایک پیروکار نہیں تھے، وہ ایک مشیر تھے، ایک رازداں، ایک مضبوط سہارا تھے۔ وہ ان کی طاقت کو بڑھاتے تھے، ان کے بوجھ کو بانٹتے تھے، اور ان کے ویژن کو زمین پر اتارنے میں مدد کرتے تھے۔ جی۔ ایک اچھا دوست قیادت کو نہ صرف مضبوط کرتا ہے بلکہ اسے بڑی غلطیوں سے بھی بچاتا ہے۔ وہ آپ کا بلائنڈ سپاٹ ہوتا ہے، وہ چیزیں دیکھتا ہے جو شاید آپ نہیں دیکھ پاتے۔ یہ شراکت داری کسی بھی تنظیم کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محض ایک دوست نہیں تھے، وہ ایک مکمل نظام حمایت تھے۔ جی۔ جیسا کہ ہمارے ماخذ میں لکھا ہے، وہ ایک حفاظتی ڈھال تھے جو ہر خطرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ مشن کے ساتھی تھے، جو مقصد کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ وہ دل کا سہارا تھے جن کی موجودگی سکون دیتی تھی۔ وہ ایک امانت دار ہمسفر تھے جن پر ہر حال میں بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ بلا شبہ وہ تمام صحابہ میں سب سے عظیم رفیق تھے۔ اور ان کی رفاقت ہمیں یہ سب سے بڑا اور لازوال پیغام دیتی ہے کہ سچی دوستی دنیا بدل سکتی ہے، اور یہ کوئی جذباتی یا شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، یہ پہلے افراد کو تبدیل کرتی ہے، ان کے کردار کو سنوارتی ہے، ان کی ہمت کو بڑھاتی ہے، ان کی کمزوریوں کو دور کرتی ہے، اور پھر یہی تبدیل شدہ باہمت اور با اصول افراد معاشروں کو بدل دیتے ہیں۔ تو ایک سچی دوستی کا اثر ایک لہر کی طرح پھیلتا ہے۔ بالکل، جو ایک فرد سے شروع ہو کر پوری دنیا پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور خیال ہے، اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج کے ڈیجیٹل دور میں، جہاں فیس بک اور انسٹاگرام پر ہمارے سینکڑوں بلکہ ہزاروں آن لائن دوست ہیں، جی جہاں دوستی اکثر صرف ایک کلک یا لائک تک محدود ہو گئی ہے، جی اس دور میں کسی کے لیے حقیقی معنوں میں حفاظتی ڈھال یا امانت دار ہمسفر بننے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس تاریخی دوستی کی گہرائی، اس کی سچائی اور اس کی قربانی کو اپنے جدید رشتوں میں کیسے واپس لا سکتے ہیں؟